السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج ہماری خوش قسمتی اور ہمارے لیے سعادت ہے کہ آج ہمارے ساتھ پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج بالاکوٹ کے موجود ہیں، اور انہوں نے اس کالج کے اندر بڑی ریپڈ چینجز لائی ہیں. آپ اگر 2-3 سال پہلے دیکھیں کالج کو اور آج کے کالج کو وزٹ کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے. یہ ساری کنٹریبیوشن جو ہیں یہ ممکن ہوئی ہیں صرف اور صرف ہمارے سر کی وجہ سے. تو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں سر آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیے، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، بہت بہت شکریہ. اس کے بعد سر آپ کس ویژن کے ساتھ اس کالج کو چلا رہے تھے؟ کیا ویژن آپ رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا پرسنز فرام دا انسپائریشنل ٹاکس کہ انہوں نے ٹائم نکالا اپنا قیمتی اور کالج کا وزٹ کیا، اور کالج کی ترقی کے حوالے سے جو یہ سوال و جواب ہیں اس کے حوالے سے بسم اللہ. اس طرح سر کہ میں 16 نومبر 2020 کو ٹرانسفر ہو کے اس کالج آئے. بہرحال جب میں آیا تو سارے کالج کا وزٹ کیا، پورا پلان ایک اسٹریم لائن کیا، کمیٹیاں بنائیں، ایک اپنی ٹیم بنائی، ہر ٹیم میں کوئی فوکل پرسن رکھے اور اس کالج کی کچھ ترقی کا آغاز کر دیا. اس کالج میں آنے سے پہلے اصل میں ڈیولپمنٹل سائڈ پہ ایکسپیرینس رہا ہے مجھے. جی پی جی سی مانسہرہ کا میں فیکلٹی ممبر بھی رہا، پھر اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کا پارٹ بھی رہا، ڈی ڈی او رہا، چیئرمین کیمسٹری ڈپارٹمنٹ رہا. پھر اس کے بعد میں 2016 میں پرنسپل بن گیا جی پی جی سی مانسہرہ. تو اس کا جتنا ڈیولپمنٹل ورکس تھا وہ سارا میرے ہاتھوں سے ہوا تھا. تو وہ ایکسپیرینس لے کے میں یہاں جب آیا تو ہمارے ایک مفتی فیصل صاحب انہوں نے مجھ سے ایک سوال کر لیا کہ کیا جو مانسہرہ کالج میں آپ نے اتنی امپرومنٹس کی، کیا جی سی بالاکوٹ میں بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے یا ہمارا کالج بھی لائم لائٹ میں جا سکتا ہے؟ بہرحال میں نے ان کو کہا کہ مفتی صاحب ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس میں بڑی محنت چاہیے ہوتی ہے. آپ میرا ساتھ دیں تو انشاءاللہ یہ کالج چینج ہوگا. تو الحمدللہ فرسٹ ڈے سے ہم نے آغاز کر دیا اس کالج میں ڈراسٹک ریفارمز لانے کا، اور اس میں کامیاب رہا. جی سر، ماشاء اللہ، بہت بڑی کنٹریبیوشن. اچھا، اس کے علاوہ سر آپ کے اگر ہم تھوڑی سی ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بات کر لیں، آپ اپنی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا بہت ہمیں آگاہ کر لیں. جس زمانے کا میں طالب علم رہا ہوں وہ زمانہ کے مانسہرہ سٹی میں صرف ایک اسکول ہوتا تھا ہائی لیول پہ، وہ تھا گورنمنٹ ہائی اسکول مانسہرہ. وہاں سے میں نے میٹرک کی تھی 1980 میں. اپنے ایجوکیشن لائف میں تقریباً ہر لیول پہ کمپٹیشن میں رہا ہوں، اچھی پوزیشن ڈسٹنکشن کے ساتھ کرتا رہا ہوں. ایف ایس سی میں نے اسلامی کالج پشاور چلا گیا. پھر اس کے بعد بی ایس سی میں نے مانسہرہ کالج سے کی، ایم ایس سی جی پی جی سی ایبٹ آباد 1 کالج سے میں نے کی. 1987 کا دور ہے کہ ایم ایس سی کیمسٹری کی. 1988 میں میری اپائنٹمنٹ ہوئی ایز اے لیکچرر ایٹ جی پی جی سی ہری پور، وہاں سے میں اوگی چلا گیا. تو 1990 کو میں ٹرانسفر ہو کے چلا گیا جی پی جی سی مانسہرہ. وہاں پہ میں نے 30 ایئر گزارے. گریڈ 17 میں آیا اور 20 میں وہاں سے میں جی سی بالاکوٹ کا پرنسپل بن کے آ گیا. تو بہرحال یہ میرا کیریئر ہے. سر اسکول لائف میں آپ ایوریج اسٹوڈنٹ تھے یا ایکسٹرا آرڈنری؟ میں تقریباً ہر لیول پہ ٹاپر رہا ہوں اپنے ماشاء کلاس کا. اللہ، ٹھیک ہے، وہی نظر بھی آ رہا ہے بالکل سر. اچھا، اس کے علاوہ سر آپ کا جو شمار ہے وہ کے پی کے بڑے کیمسٹ کے اندر شمار ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے کون سے راز ہیں، کون سے سیکرٹ ہیں، اگر وہ بھی ہمیں شیئر کر لیں تو. بہرحال جی، بڑا راز تو یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر رکھا ہے، انتہائی زیسٹ کے ساتھ کام کیا ہے. ایز اے ٹیچر میں نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے کہ بہترین ٹیچنگ کروں. اسٹوڈنٹس کا ٹائم کبھی ضائع نہیں کیا، بہترین مشاورت کی ہے بچوں کے ساتھ، ان کی گرومنگ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ اس کی کمپنسیشن ہے کہ آج میرے بچے بھی آٹو پہ خود بخود آگے اپنے جو بھی ان کی پروفیشنل لائف ہے وہ گزار رہے ہیں. کوئی ایم بی بی ایس میں، کوئی انجینئرنگ میں، ایک بیٹی ہے وہ ایم بی بی ایس میں، بڑا بیٹا ایم بی بی ایس میں، دوسرے نمبر کا بیٹا. تو بہرحال بچے میرے بھی انشاءاللہ میریٹوریس ہیں. میں زیادہ ٹائم اپنے اداروں کو دیتا ہوں، اپنے اداروں کے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں، تو قدرت جو ہے وہ کمپنسیٹ کرتی ہے. میرے اپنے بچے جو ہیں وہ جی بالکل، لائن پہ پے بیک ہو رہا ہے سر. جی. لیکن سر کبھی آپ کو ایسا موقع ملو یا آپ کو زندگی میں فیلئر کا سامنا کرنا پڑو، ایسا کوئی اسٹیج آئی ہے آپ کی لائف میں؟ بہرحال فیلئر جو ہے وہ میں اپنی میری ڈکشنری میں نہیں ہوتی. ڈکشنری میں فیلئر کو نہیں رکھتا، اس لیے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی آئیڈیا میٹیریلائز کرنے پہ چلتا ہوں تو باقاعدہ اس پہ پورا پلان تیار کرتا ہوں، ایک کمیٹی بناتا ہوں، ٹیم ہوتی ہے، ٹیم کی ایفرٹس ہوتی ہیں، اپنی ایفرٹ ہوتی ہیں، پاس کھڑا ہوتا ہوں، پل پل ساتھ گزارتا ہوں.
یہاں اس کالج میں جتنے بھی کام ہوئے ہیں یہ اکثر کام ہمارے کلاس 4 طبقے کے ہاتھوں سے ہوئے ہیں، لیکن اس میں ویژن پیچھے میرا تھا، ان آئیڈیاز کو میٹیریلائز کرنے میں میری کمیٹی کا بھرپور تعاون رہا ہے، ٹیچنگ فیکلٹی کیا، نان ٹیچنگ کیا. تو یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو کالج میں جو چہل پہل نظر آتی ہے. اتنی زیادہ ہم نے ورکس کیے ہیں، لیکن پالیسی میری کام کرانے کی ہمیشہ یا تو نو کاسٹ ہے یا لو کاسٹ ہے. تو کالج کے کباڑ خانوں سے ہم نے میٹیریل نکال کے اس کالج کو رینوویٹ کیا. آج جتنی آپ کو بیوٹیفیکیشن نظر آتی. ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ کلینینس ویک کا ایک ویک ہم نے گزارا. ہماری ٹیچنگ فیکلٹی نے کیا، اسٹوڈنٹس نے کیا، مل کے اتنی ایفرٹس کیے کہ آج کالج کا در و دیوار تزئین اور آج سے گزر چکا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کیپچر کر کے اپنے ناظرین کو ویور کو دکھائیں گے بھی آنے والے وقتوں میں. لیکن سر ایک اور چیز، آپ بائی چانس آئے تھے یا بائی چوائس آئے تھے ٹیچنگ میں؟ یہ ایک اکثر کوشچن ہوتا ہے نا، کیونکہ اور کوئی جاب نہیں ملی تو ٹیچنگ میں آگے ہم لوگ. آپ کیا نظریہ تھا سر اس حوالے سے؟ میں ایک بات آپ کو کہتا ہوں، چانس مجھے بہت سارے ملے. میں بایو کیمسٹ بھی سلیکٹ ہوا، میں ڈرگ انسپیکٹر بھی سلیکٹ ہوا، لیکن ٹیچنگ میرا خیال ہے گھٹی میں تھی. تو میں اپنے آپ کو بائی برتھ ٹیچر سمجھتا ہوں. میں نے اس پروفیشن کو مشن کے طور پہ قبول کیا تھا، اور الحمدللہ آج میں 35th ایئر آف مائی سروس میں یہ HED کی ہائر ایجوکیشن کی سروس دے رہا ہوں. 17 میں تھا، آج 20 سے 21 کی طرف میں موو کر رہا ہوں. بے شک بڑی پروفائل ہے سر، بے شک وہ تو ہمیں پتہ ہے. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سیف الملوک ایک میگزین اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کا کیا انیشیٹو ہے؟ سیف الملوک کی اصل میں کامیابی، اس کو اکثریت کوئی کہتا ہے یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے، کوئی کہتا ہے بڑا ماسٹر پیس ہے، کوئی کہتا ہے بڑی ایلیگنس ہے اس کے پیچھے بنیادی طور پہ میرا ماضی کا تجربہ ہے کہ ایسے ایجوکیشنل پروڈکٹس میں ادر انسٹیٹیوشن میں بھی، مانسہرہ کالج میں دیکھیں، گورنمنٹ کالجز میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ کیلنڈر بنائے جائیں. پہلے ٹیبل کیلنڈر میں نے بنایا GPGC مانسہرہ میں. اس کے بعد جب بالاکوٹ آیا تو میں نے فائنینشیل سٹیٹس دیکھا اس کالج کا تو اتنا ساؤنڈ نہیں تھا، اس لیے ٹیبل کیلنڈر کے آئیڈیا کو ڈراپ کر کے میں نے وال کیلنڈر کیا. 2021 کا پہلا وال کیلنڈر تھا، 2022 میں دوسرا وال کیلنڈر، اور ابھی 2023 کا تیسرا وال کیلنڈر ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہر نئے سال کا جو وال کیلنڈر ہے ایلیگنس کے لحاظ سے اس کی کوالٹی ہمیشہ اوپر گئی ہے. اور ابھی ہم ڈسٹریبیوٹ بھی کر چکے ہیں، فرام کوہستان ٹو وزیرستان تمام پرامیننٹ گورنمنٹ کالجز میں یہ ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. ڈائریکٹریٹ، سیکریٹریٹ، تمام آفیسز، JMC کے سارے کالجز. تو بہرحال ایک تو یہ تمام دفاتر میں کلاس روم میں ہمارے یہ انسٹال ہو چکے ہیں، تو یہ بڑا ہیلپ فل ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ اسٹوڈنٹس کو کم از کم سینس آف اٹیچمنٹ، سینس آف آنرشپ اور پرائڈ محسوس ہوتی ہے اپنے ایجوکیشن پروڈکٹس کو دیکھ کے، چاہے وہ ہمارا 10 سیف الملوک میگزین ہو. ہم نے ابھی اس کالج کی تاریخ کا پہلا نیوز لیٹر پبلش کیا ہے، ڈسٹریبیوٹ بھی ہو چکا ہے. تو بہرحال لائبریری میں پڑھا ہے، ہر کلاس کے CR کے پاس بھی پڑھا ہے. تو بہرحال بچوں میں اس سے بڑا ولولہ پیدا ہوتا ہے، ادارے سے اٹیچمنٹ ان کی بڑھتی جاتی ہے. جی. اچھا سر، آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیچرس کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سر ٹیچر کی کوالٹی تو میں ٹیسٹ بتا دیں ہمیں. پہلی بات تو یہ کہ میں تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ٹیچر اسی کو بننا چاہیے کہ جو ود مشن آئے. اس میں کوئی ایسی ایکسکیوزز کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. دوسروں کے بچوں کو، ظاہر ہے گورنمنٹ کالجز میں جو بچے آتے ہیں غریبوں کی اولاد ہوتی ہے، تو ان کو اپنی اولاد سمجھ کے اگر پڑھایا جائے تو اپنی اولاد کے آگے بھی آگے کشادگی ہوتی ہے اور برکت پڑتی ہے. تو بہرحال میرا تو اپنا یہی تصور ہے، ہمیشہ اپنی فیکلٹی کو یہی درس دیتا رہتا ہوں کہ یہ جو بچے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں، ان کو پورا ہمیں اسٹیک ہولڈر ہو کے ان کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے جو بھی انزارٹ ہو سکے ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اچھا، ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی اگر 2-4 کوالٹیز ہمیں بتا دیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک بیسٹ کوالٹیز ہیں. اچھا اسٹوڈنٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے ٹیچر جو ہے ایک روحانی والدین کی مانند ہوتے ہیں، تو اس کو انتہائی لائل ہونا چاہیے اپنی مقصدیت کے ساتھ بھی، اپنے ٹیچر کے ساتھ بھی. تو ٹیچر ظاہر ہے روحانی باپ ہوتا ہے، تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی اولاد کے طور پہ وہ اس کی گرومنگ بھی کرتا ہے. تو اچھا اسٹوڈنٹ تو وہ ہے جس میں کانفیڈنس بھی ہو، جس میں کریج بھی ہو، جس میں ایزیٹیشن نہ ہو، ایکسپریشن ہو، اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکے، اسٹیج پہ آ سکے، بولنے کے قابل ہو، کمپٹیشن کے ماحول میں رہ سکے، آگے بڑھنے کی صلاحیتیں اس میں ہوں. تو میں اسی اسٹوڈنٹ کو کامیاب اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں. الحمدللہ جب میں آیا تھا تو اسٹوڈنٹ کا وہ ولولہ، وہ کانفیڈنس کا لیول مجھے فقدان نظر آتا تھا. آج ہمارے کالج کا ہر اسٹوڈنٹ کم از کم بڑے بولڈنس کے ساتھ بول سکتا ہے،
بات کر سکتا ہے اسٹیج پہ آ کے، لکھ سکتا ہے. ہمارے یہ جو سیف الملوک ہے اس کے اکثر آرٹیکل جو ہیں اسٹوڈنٹس کی اپنی کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے. تو بہرحال بڑی حوصلہ افزا باتیں ہیں اس کالج کے اسٹوڈنٹس. اچھا سر، آپ ویورز کو اگر کوئی میسج یا اپنے اسٹوڈنٹس کو کوئی میسج دینا چاہیں تو؟ بہرحال میں اپنے اسٹوڈنٹس کو تو یہی میسج دوں گا کہ میں میری زندگی ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. میں کالج میں انٹر ہوتا ہوں تو تقریباً تمام کلاسز میں موو کرتا ہوا جاتا ہوں کہ مسائل سنتا جاتا ہوں. کوئی کلاس آنا اٹینڈیڈ ہو تو دیکھتا ہوں، ٹیچرز کے ساتھ رابطہ کرتا ہوں. بہرحال الحمدللہ اس وقت ہمارے کالج ٹائمنگ 9 بجے ہوتی ہے. جب میں پہنچتا ہوں تو تمام کلاسز تقریباً اٹینڈیڈ ہوتی ہیں، تمام ٹیچر موجود ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس، حالانکہ ریموٹ ایریا کالج ہے، اسٹوڈنٹس کی بڑی تعداد کلاس روم کے اندر موجود ہوتی ہے. تو بہرحال اس کے لیے ہم مختلف وارننگ ایشوز کرتے رہتے ہیں. تو مختلف اپنے ٹرکس ٹیکنیک کے ذریعے اس کالج کے اندر تمام کلاسز میں اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ کو ہائی رکھا ہوا ہے. تو ماحول ماشاءاللہ بڑا آئیڈیل ہے. جب میں آیا ہوں تو سر میرے آنے سے پہلے 4 BS ڈسپلن تھے، ابھی 2 مزید کھل چکے ہیں. اور ود دا پیسج آف ٹائم فیکلٹی ہماری اسٹرینتھن ہو رہی ہے، فیکلٹی کی تعداد برابر ہوتی جا رہی ہے. ابھی نئے جو 2 ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کیے ہیں، ایک BS انگلش ہے، ایک BS کیمسٹری ہے. اس کے اندر فیکلٹی بڑی ساؤنڈ ہے، ہائر ایجوکیشن کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ کوالیفائڈ ہے، بڑے ایکسپیرینس بھی رکھتے ہیں، زیسٹ بھی ہے اور کمفرٹ زون سے باہر ہیں. تو کامیابی کا راز ہمارے تمام شعبہ جات کا یہی والا ہے. ان فیوچر کے میں آپ کو بتا دوں کہ فیوچر میں ہمارے ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے بڑی بلڈنگ ہے BS بلاک کی، ایک ملٹی پرپز ہال ہے اور ایک بڑی میگا واٹر سپلائی اسکیم ہے. اوور ہیڈ ٹینک بنے گا، سپلائی اسکیم ہوگی. بہرحال یہ سہولتیں تمام آنے کے بعد BS سسٹم نہ صرف اسٹرینتھن ہوگا بلکہ ایکسٹینشن بھی ملے گی. ہم مزید BS شعبہ جات ان سبجیکٹس میں سٹارٹ کریں گے کہ جو پبلک کی بڑی ڈیمانڈ ہے. تو وہ وقت بھی انشاءاللہ جلد آنے والا ہے کہ GC بالاکوٹ اب ایک کالج نہیں ہے بلکہ یہ پوسٹ گریجویٹ کنونشنل لیول کی ایجوکیشن دے رہا ہے اور منی یونیورسٹی کی مانند ہے. یہ تعداد بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کی بڑھتی جا رہی ہے. مجھے امید ہے کہ مجھے اور آپ سب ویورز کو ایسی عظیم اور ایک وینری پرسنالٹی سے مل کے بہت خوشی ہوئی ہوگی. آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ سر. سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.